محترم، اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ اپنے عقائد میں مضبوطی پیدا کی جائے، رب کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کی جائیں کہ اے مالک و مولا مجھے اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، مسلم بچیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ خیر اس کی کچھ بھی وجہ ہو چھوڑنے کی، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ کسی نے لالچ کی بنیاد پر، تو کسی نے جھوٹی اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مذہب اسلام سے دور ہو گئی، تو کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے۔ ملت اسلامی آپ جانتے ہیں، جو لوگ مذہب اسلام سے دور ہو جاتے ہیں ان کے افکار و نظریات کیا ہوتے ہیں، ان کے سوچ و وچار کیا ہوتے ہیں۔ وہ جناب یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مذہب پر کسی کا زور نہیں ہے، مذہب تو دل کا سودا ہے۔ جب دل نے چاہا اسلام کو قبول کر لیا، اور جب دل نے چاہا کسی اور مذہب میں چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے نادان، کیا تو نے مذہب اسلام کو مذاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا تو نے مذہب اسلام کو کھلونا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ پر دنیاوی تعلیم کا کچھ زیادہ ہی خمار چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی صاحب وکیل ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی ڈگریاں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اب ہمیں کسی کی گائیڈ اور کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم قرآن بھی خود ہی سمجھ لیں گے، اور حدیث بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر کرتے کیا ہیں کہ صاحب اٹھاتے ہیں قرآن اور اٹھاتے ہیں حدیث اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ٹھیک، اور جو سمجھ میں نہیں آتی بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب یہ مذہب تو غلط ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے نادان، تو نے وکالت کی ہوگی، تو نے انجینئر کی ہوگی، تو نے باضابطہ طور پر ڈاکٹری کی ہوگی، تو کم سے کم تجھے رہنمائی کی تو ضرورت پڑی ہوگی۔ لیکن اب تو یہ سوچنے لگا کہ دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کر لی، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تو اب ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، ارے نادان، تو نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی لی ہو یا نہ لی ہو، لیکن قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی لینا ضروری ہے، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہی قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے مذہب اسلام کو کیوں چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اسلام کے ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو بھائی اسلام کو تو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالے گا، یا اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک آئین ہے، اسلام ایک قانونی زندگی ہے، اس قانونی زندگی کے مطابق تجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام کو تو اپنی طبیعت میں مت ڈھال، بلکہ تو اپنی طبیعت کو اسلام کے احکام اور اسلام کے قانون کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سنیے، جو لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب قدیر نے ایسے لوگوں کے بارے میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، تم میں سے جو مرتد ہو گئے، تم میں سے جنہوں نے مذہب اسلام سے انحراف کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرا تو اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہو کر مرا، یعنی کہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کا کیا بنے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسے لوگوں کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی حاجی ہو تو اس کا حج ختم، اگر کوئی نمازی ہوگا تو اس کی نمازیں ختم، اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ کی تمام نیکیاں ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے عزیزو، رب قدیر نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اور ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوں گے، وہ دوزخیوں میں سے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں دوزخ میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ انہیں جہنم میں رہنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے قوم کی مسلم بچیوں سے کہ تم نے کون سا سودا کر لیا ہے مذہب اسلام کو چھوڑ کر، کہ تم نے کون سا سودا کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی کا سودا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہونے کا سودا کیا ہے، قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سودا کر لیا ہے، دنیاوی لالچ
لالچ کی بنیاد پر، جھوٹی سستی شہرت حاصل کرنے کی بنیاد پر تم نے مذہب اسلام کو دھو چھوڑ دیا، لیکن تمہاری آخرت پر نظر نہیں تھی، اور نظر رہتی بھی کہتے ہیں کیونکہ تم نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، تم نے دین سے تو کوئی اپنے آپ کو قریب نہیں کیا تھا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تم نے حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ کاش کہ اگر تم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوتی، تم نے مرتد کے احکام پڑھے ہوتے، مرتد کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ پڑھی ہوتی، تو آج عالم یہ ہوتا کہ تم مذہب اسلام پر ڈٹنا تو پسند کرتے ہیں لیکن مذہب اسلام کو چھوڑنا کبھی پسند نہیں کرتے۔